فالمدبرات أمرا. وقال العبد القادر الجيلاني وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. محبت کے ساتھ درود کے بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی محترم و مکرم میرے والد گرامی جناب قاری سید علی سیدی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد محمدی جناب حضرت علامہ مولانا عبدالشکور سیدی صاحب، حنفیہ سجادیہ مسجد کے پیش امام جناب مولانا محمد شمیم آوان صاحب، اور بالخصوص عثمانیہ مسجد کے ہمارے انتہائی شفیق اور مخلص حضرت علامہ مولانا قاری لیاقت حسین سیالوی صاحب، اور ہمارے سید مسلم شاہ صاحب، اور بڑھ کر میرے برادر جناب حضرت علامہ مولانا محمد راشد سعید سعیدی، علامہ صغیر چشتی، علامہ طالب حسین، علامہ محمد عمران سعیدی صاحب، اور عثمانیہ سب سے بڑھ کر عثمانیہ یوتھ کمیٹی. الحمدللہ شاید بہت سے میرے پڑوسی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور ہم اس جگہ پر رہتے ہوئے عرصہ ہو گیا، 5 سال کا عرصہ ہونے والا ہے تقریباً. لیکن قیوم آباد کی گلیوں کے اندر وہ رونق پہلے کبھی نظر نہیں آئی. الحمدللہ اللہ اس کے حبیب کے کرم سے جو اس سال قیوم آباد کی گلیوں میں رونق نظر آئی ہے، میں اگر اور کچھ نہ کہوں تو تقریباً آج غالباً 25ویں محفل ہوگی. عامر بھائی 25ویں 26ویں ماشاءاللہ سے محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ قیوم آباد کی گلیوں میں یہ آج 26ویں محفل ہو رہی ہے، اور ان محافل کی بدولت الحمدللہ ہم اپنے یہ سب میرے سے محترم ہیں، علماء کرام معزز ہیں، مکرم ہیں. میں ان تمام علماء کے سامنے طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، لیکن مختصر سے وقت کے اندر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. باتیں تو بہت سی ہیں کرنے کی، لیکن میں کیا کروں گا، مجھ سے پہلے نقیب محفل نے اپنی نقابت کے اندر ہی پوری تقریر آپ لوگوں کو سنا دی ہے ماشاءاللہ. تو میلاد انہوں نے آپ کو سنا دیا، میلاد تو انہوں نے آپ کو سنا دیا، لیکن آج کا مضمون ہے 11ویں شریف. ٹھیک ہے، بارگاہ غوثیت میں 2 شعر پڑھ رہا ہوں اپنی عقیدتوں کے لیے، اور ایک بڑی ذاتی بات آپ لوگوں سے کرنی ہے، پھر مضمون پہ آ جاؤں گا. بارگاہ غوثیت کے اندر 2 شعر پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، آپ لوگ بھی جہاں تک جس کو ہو سکے پڑھ لیں، تاکہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، ان کا فیضان ہماری طرف متوجہ ہو جائے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا بولو، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا کا کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطا دستگیری، کوئی میرے دل سے پوچھے
میں فقیر ہوں تمہارا سرکار نظر خدا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. یا غوثیہ. تقریر سے پہلے پڑوسیوں والی بات کرتے ہیں. ابھی ہمارے ماشاءاللہ سہیل بھائی نے آج کی محفل کا اشتہار چلایا فیس بک پر، تو اس میں تو ایک کسی صاحب نے اس پر کمنٹ پاس کیا، یہ ہماری پوسٹ پر، آج کی اس محفل کی پوسٹ پر. اس نے کہا بریلوی ہو 11ویں 12ویں تیسرا 10واں 40واں، بس دین اسلام میں کیا یہی کھانے پینے کے دن رہ گئے؟ کیا دین اسلام میں یہ کھانے پینے کے دن رہ گئے؟ تو میں تھوڑی سی بات کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے، تو مجھے بتائیے ذرا، کیا یہ جو محفل ہوتی ہے کھانے پینے کی محفل ہوتی ہے؟ یاد رکھنا ہے، یہاں سے جائیں گے یہ میسج لے کے جانا ہے، یہ سبق لے کے جانا ہے، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اس کو میں نے کمنٹ پاس کر دیا ہے، یہ سارے عثمانیہ یوتھ والے اس کو دیکھ سکتے ہیں فیس بک پر. میں نے اس کو جواب دیا کہ او بھائی یہ 11ویں 12ویں تیسرا چوتھا 10واں 20واں 40واں یہ کھانے پینے کی محفلیں نہیں ہیں، یہ اللہ اس کے رسول اور اولیاء کاملین کی تعلیمات کو عام کرنے کی محفلیں ہوا کرتی ہیں. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ محفلیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولیاء کاملین کی تعلیمات کو عام کرنے کی محفل ہے. لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے، کوئی گورنمنٹ کا ملازم ہو کر رزق کھاتا ہے، کوئی کسی اور کے ماتحت چل کے رزق کھاتا ہے، کوئی کس کا غلام بن کے رزق کھاتا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے. ہم اس کے محبوب اور ولیوں کی نام کی محفلیں سجاتے ہیں، رب ہمیں رزق عطا فرما دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو اس کا بڑا کرم ہے ہمارا. ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اس کے حبیب کی محفلیں سجاتے ہیں، اس کے حبیب کے غلاموں کی محفلیں سجاتے ہیں. رب ذوالجلال ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرما دیتا ہے، پاکیزہ رزق عطا فرماتا ہے. یہ چند باتیں کر رہا ہوں، یہ کوئی کتابی بات نہیں، اپنا مشاہدہ آپ کو بتاتا ہوں. الحمدللہ لنگر کھاتے بھی ہیں، لنگر کھلاتے بھی ہیں. الحمدللہ بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. لنگر کھاتے بھی ہیں، لنگر کھلاتے بھی ہیں. اور یہ لنگر کوئی عام لنگر نہیں ہے. یہ کپڑا میں نے پہن لیا، یہ ایک ہی تھان سے نکلا ہو، مشہور مثال ہے. اسی تھان میں سے ایک اور کپڑا بھی نکالا، اسے قرآن کا غلاف بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ ایک کپڑا میں نے یہ 6 میٹر 7 میٹر میں نے پہن لیا اور چھوٹا سا ٹکڑا قرآن کا غلاف بنا دیا. اب اس کپڑے کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیں گے، لیکن وہ کپڑا جو قرآن کا غلاف بن گیا اس کو نیچے پھینکیں گے؟ اس کو چوم کر آنکھوں سے لگائیں گے، ماتھے سے لگائیں گے. یہ کپڑا مٹی میں پھینک دیں گے، لیکن اس کپڑے پر مٹی لگ جائے گی تو صاف کر کے ماتھے پر لگا دیا کریں گے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ اس کپڑے کو مجھ سے نسبت ہو گئی، یہ کپڑا میرے ساتھ بوسیدہ ہو جائے گا، لیکن وہ کپڑا قرآن کے ساتھ جڑ گیا. قرآن عظمت والا تھا، اس کپڑے کو بھی عظمت والا بنا دیا ہے. سبحان اللہ. قرآن عظمت والا، اس کپڑے کو بھی عظمت والا بنا دیا. بریانی بناؤ، قورمہ بناؤ، کوئی کھانا بناؤ، ہم سب اپنے اپنے گھروں میں اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں، لیکن وہ کھانا عام کھانا ہے. لیکن جب میلاد کی محفل کے اندر، غوث پاک کی محفل کے اندر، عرس کی محفل کے اندر کھانا پکا دیا، وہ کھانا عام کھانا تھا، یہ کھانا اللہ اور ولیوں کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے. اب یہ عام کھانا نہیں ہے، اس کو لنگر پاک کا نام مل گیا ہے. اس کو لنگر پاک کا نام مل گیا ہے. اور لنگر کی برکت بتاتا ہوں. میں ایک محفل میں گیا، یہ یہی اسی گھر کی بات ہے.
میں نازم آباد میں محفل میں گیا، وہاں سے آنے لگا، جاننے والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے لیے بھی گھر کے لیے بھی لنگر لے جائیں۔ میں گھر کے لیے لے آیا۔ اتوار کا دن تھا، اتوار کا دن تھا۔ اتوار کے دن میں رات کو گھر پر آیا، گھر والے آرام کر رہے تھے، سو چکے تھے۔ وہ کھانا اٹھا کر فریج میں رکھ دیا، وہ لنگر اٹھا کر فریج میں رکھ دیا۔ پیر کا دن گزر گیا، منگل کا دن گزرا۔ منگل کے دن ایک میری ہمشیرہ نے وہ کھانا فریج میں سے نکالا اور نکال کر اس کو گرم کیا۔ اس نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، باقی اس کو رکھ دیا کچن باورچی خانے کے کونے میں ایسے کھلا رکھ دیا۔ آپ بتاؤ، ایک کھانا جو پہلے پکا ہوا ہے پھر فریج میں رکھ دیا، فریج سے نکال کے رکھ دیا، اب وہ جلدی خراب ہو جائے گا۔ منگل کا دن بھی گزر گیا، بدھ کا دن بھی گزر گیا، جمعرات کا دن بھی گزرا۔ جمعرات کو بعد نماز عصر شام کو میں گھر پہ آیا، مجھے طلب ہوئی کچھ کھانے کی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ فریج میں نہیں تھا۔ جب کچن میں گیا تو جا کر میں نے دیکھا کہ کچن کے کونے کے اندر، فرائی پین کے اندر وہی بریانی، وہی لنگر رکھا ہوا ہے۔ اور جب میں نے اٹھا کر اس کو سونگا، اس کی خوشبو بھی ویسی کی ویسی موجود تھی، اس کا ذائقہ بھی ویسا کا ویسا موجود تھا۔ اتنے دن گزر گئے اس کو، وہ چھوٹے سے چند لقمے تھے، وہ لقمے اٹھا کر میں گھر میں لایا اور گھر والوں کو میں نے سب کو کہا۔ تو میری ہمشیرہ اور والدہ مجھے بتاتی ہیں کہ یہ تو 2 دن کا بغیر فریج کے باہر پڑا ہوا ہے، اب بھی خراب نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا سارے ایک ایک لقمہ، شاہ صاحب سارے ایک ایک لقمہ برکت کے طور پر لے لو کہ آج ہمارے گھر کے اندر بھی لنگر کی برکت ظاہر ہو گئی ہے، الحمدللہ۔ عزیز سامعین کرام، آپ لوگ یہ محفلیں سجا رہے ہیں، عثمانیہ جوئنٹ کمیٹی محفلیں سجا رہی ہے، تو میں بتاؤں کہ جو ادھر ادھر لوگ موجود ہیں آپ کو پن کریں گے، آپ کو ٹیس کریں گے، یہ بلا وجہ کی باتیں کر کے آپ کی راہوں کے اندر پتھر اٹکائیں گے۔ ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، الحمدللہ ہم حق پر ہیں اور حق پر رہیں گے انشاءاللہ۔ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو عزیز سامعین کرام، اب میں اپنے موضوع پر باقاعدہ آ رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نبا پارہ نمبر 30، دوسری صورت ہے سورہ نازعات، اس کی پہلی 5 آیتیں پڑھی ہیں اور قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر بھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آیتوں کی مختصر تفسیر اور حضور غوث پاک کے شعر کا مطلب پیش کروں گا اور بس میری گفتگو ختم ہے۔ عزیز سامعین کرام، سب سے پہلے تو عرس کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ عرس کہاں سے نکلا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں عرس کیوں مناتے ہو؟ یہ عرس تم نے اپنی طرف سے نام رکھ دیا؟ نہیں، عروس کا لفظ جو ہے حدیث کے خزانے کے اندر موجود ہے۔ عرس کا لفظ عروس سے نکلا ہے، عرس کا لفظ عروس سے نکلا ہے۔ جب بندہ مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو قبر میں فرشتے آ کر کہتے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، علماء جانتے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو مسلمان ہے، نیک بندہ ہے تو کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ تو کوئی اور نہیں ہے، یہ تو وہی ہے جن کے نام کے میلاد میں گلی گلی میں سجا لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو وہی ہے جن کی نعتیں پڑھا کرتا تھا، یہ تو وہی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی دیدار کی تڑپ دنیا میں ساری زندگی لے کر اپنے دل میں مچل رہا تھا۔ آج رب نے خواہش پوری فرما دی ہے، قبر میں ان کی زیارت کا شوق حاصل کر رہا ہوں، قبر میں ان کی زیارت حاصل کر رہا ہوں۔ تو عزیز سامعین کرام، جب وہ یہ صحیح جواب دے دے گا، فرشتے اس بندے سے کہیں گے نم کنومت العروس، نم سو جا، کنومت العروس جیسے دلہن آرام کے ساتھ سو جاتی ہے، ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ تو عروس عربی کے اندر کہتے ہیں دلہن کو، دلہن کے لیے شادی کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، وہ سجی ہوئی ہوگی، سنوری ہوئی ہوگی، اور جس دن اللہ کے ولی کا وصال ہو جائے اس دن کو ہم بولتے ہیں عرس۔ تو عروس سے بنا عرس، عروس کہتے ہیں دلہن کو، شادی کو، خوشی کو، عرس کا معنی خوشی۔ اب جس دن اللہ کے بندے کا، اللہ کے ولی کا وصال ہوا، آپ لوگ عرس منا رہے ہو، بھائی عقل ہے؟ یہی بولتے ہیں نا لوگ آپ لوگوں کو کہ یہاں آج تو اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی وفات ہو گئی، تم خوشی منا رہے ہو، تم محفل منعقد کر رہے ہو، تم کھانے پکا رہے ہو، تم اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہو، تم خود نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آ رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اولاد ہوگی، یہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک بھائی ہے دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہوگا، یہ قیوم آباد کے اندر کئی ایسے لوگ موجود ہیں
جو پردیس ہیں، پردیسی ہیں، مسافر یہاں پر سفر کاٹے ہوئے ہیں، تو ان کے محبوبین ان کے وطن اصلی کے اندر موجود ہیں، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے چاہنے والے، ان کے دوست و احباب، ان کے رشتہ دار، وہ کہاں موجود ہیں؟ اپنے وطن اصلی کے اندر موجود ہیں. تو ان سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ محبت کرتے ہیں. جس دن یہ مسافر اپنے گھروں میں جاتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس دن محب کی محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی کا دن ہو سکتا ہے؟ جس دن ایک عاشق کی اپنے محبوب سے ملاقات ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی کا دن ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی کا دن نہیں ہو سکتا. حدیث سنا رہا ہوں، بات کو واضح کر کے مکمل آپ کو موضوع میں لے کر آ رہا ہوں. عزیز دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے، وقت وصال قریب آ گیا، نزا کا وقت ہے، روح جسم سے جدا ہو رہی ہے، روح جسم سے نکل رہی ہے، روح قفس سری سے پرواز کر رہی ہے، دنیا کو الوداع، آخرت کا آغاز ہو رہا ہے، عالم برزخ کا آغاز ہو رہا ہے. سرہانے پر بیوی بیٹھ کر رو رہی ہے، واہ حزناہ واہ حزناہ. یہ عربی کے الفاظ ہیں. اردو میں جیسے کوئی بولے ہائے افسوس، پریشانی کا وقت آ گیا کہ تم مجھ سے جدا ہوئے جا رہے ہو، تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو. عربی کے اندر کہتے ہیں واہ حزناہ واہ حزناہ، ہائے افسوس کی گھڑی آ گئی، ہائے افسوس کا دن آ گیا. حضرت بلال نے یوں کر کے اپنی بیوی کو دیکھا اور کہا، ارے اے نیک بخت. آپ نے، حضرت بلال نے اپنی بیوی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، ارے اے نیک بخت، تو آج رو کیوں رہی ہے؟ آج واہ حزنا کیوں کہہ رہی ہے؟ افسردہ کیوں ہو رہی ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ پریشان نہ ہو، واہ حزنا مت کہہ، بلکہ کہہ واہ حسناہ واہ ترباہ. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں حضرت بلال اپنی بیوی سے، واہ حسنا مت کہہ، بلکہ کہہ واہ حسناہ واہ ترباہ. آج تو بڑی خوشیوں کا دن آ گیا ہے، آج تو بڑی مسرتوں کا دن آ گیا ہے. مرحبا، اہلن و سہلن، آج تو خوش آمدید، آج تو واہ ترباہ واہ حسنا کے نعرے لگا. حضرت بلال کی بیوی بڑی پریشان ہوتی ہے اور پریشان ہو کر کہتی ہے، اے میرے سرتاج، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ پر نزا کی کیفیت طاری ہے، آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل رہی ہے، اور مجھے کہتے ہیں کہ رو نہیں بلکہ خوشی منا. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو حضرت بلال نے کیا جواب دیا، آپ سب کی محبتوں کا طلبگار ہوں، آپ سب کی توجہ کا طلبگار ہوں، اس بات کو سمجھنا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں، ارے نیک بخت، تو اس بات پہ رو رہی ہے، تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دیکھ کس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اس بات کو رو رہی ہے کہ تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دیکھ آج کس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. آج اپنے مکی مدنی عربی آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں. سبحان آج اللہ. تو سیدنا صدیق اکبر سے ملاقات ہوگی، آج تمہارے فاروق سے ملاقات ہوگی، آج تو عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوگی. جو میرے ساتھی دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے، ان سے ملاقات کے لیے آج آسمانوں پر جا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو عزیز دوستو، ایک عاشق کے لیے اس کے محبوب سے ملاقات کا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ بولیے کون سا دن ہوتا ہے؟ بولیے خوشی کا دن ہوتا ہے. تو اولیاء کاملین جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو آج ساری دنیا، ساری زندگی جس محبوب کے لیے تڑپتے رہے تھے، ساری زندگی جس محبوب کے لیے تڑپتے رہے تھے، آج اس دنیا کے قید خانے سے چھٹکارا مل رہا ہے. اس محبوب سے ملاقات ہوگی، اس محبوب سے وصال ہوگا، وصل ہوگا. جب اللہ کے ولی اس دنیا سے جاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ان کا انتقال ہو گیا، ہم یہ نہیں کہتے وہ فوت ہو گئے، ہم یہ نہیں کہتے معاذ اللہ وہ مر گئے، ہم کہتے ہیں ان کا وصال ہو گیا. آج وہ اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں. سبحان اللہ. اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اب آپ کہیں گے، بھائی مولانا صاحب یہ آپ نے کیا بات کر دی، دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل تو آپ کو حدیث سے دے دی نا، لیکن آج قرآن سے دلیلیں مانگنے والے بہت پائے جاتے ہیں. قرآن بھلے پڑھنا نہیں آتا، قرآن بھلے سے پڑھنا نہیں آتا، نہ پڑھتے نہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن قرآن کی دلیلیں مانگتے. بتاؤ قرآن میں کہا ہے؟ آؤ الحمدللہ اہل السنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، حق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے. بولو کیا ہے؟ یہ حق ہے. قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورہ نازیات، پارہ نمبر 30، دوسری سورت، ابتدائی 5 آیتیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
محبت سے قرآن پاک سنتے ہیں، دلوں کے اندر دوبارہ تازگی کرتے ہیں تاکہ موضوع کی برکتیں حاصل ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا سبحان اللہ. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. سبحان اللہ. یہ 5 آیتیں قرآن مجید فرقان حمید. دوبارہ بتا رہا ہوں، پارہ نمبر 30 دوسری سورت ہے، سورہ نازعات، پہلی 5 آیتیں. اور ان 5 آیتوں کا باہمی بڑا رابطہ ہے. بھلے سے یا میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہو، آپ لوگ ان آیتوں کے اندر بالکل ڈوب جائیں، ان آیتوں کو تصور کے اندر محسوس کریں، اور ہر ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں تو ایک دانہ دوسرے دانے سے جڑا ہوتا ہے، دوسرا تیسرا چوتھے سے. یہ 5 آیتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور ان 5 آیتوں کو رابطے کے ساتھ آپ تفسیر کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ تعالی آپ اس نتیجے پر بھی پہنچیں گے، آپ کو سرور بھی ملے گا انشاءاللہ. سب سے پہلا والنازعات. عربی گرامر کے اعتبار سے علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں میرے دونوں جانب اسٹیج پر، وہ جانتے ہیں کہ نازعات نزاع سے بنا ہے اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے. یہ بہت خوبصورت اور دلچسپ مضمون ہے کہ آپ لوگ سنیں، اور بہت سارے توہمات، بہت سارے شکوک، بہت سارے شبہات، بہت سارے اعتراضات دور ہو جائیں گے. آپ کو سوالاتوں میں ان سوالات کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو نزاع کس کو کہتے ہیں؟ جب روح، سہیل بھائی آواز کو بڑے فلیٹ کر دیں، بالکل یہ کو ختم کر دیں پہلے سے. تو عزیز سامعین کرام، میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں والنازعات، نازعات بنا ہے نزاع سے. کس سے بنا ہے بولیں؟ نزاع سے. آپ لوگ بولتے رہیں گے کس سے بنا ہے؟ نزاع سے. نزاع سے. تو نزاع کا معنی ہوتا ہے وہ کیفیت جس کیفیت کے اندر انسانی روح انسانی جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نزاع کہتے ہیں. جدا ہو رہی ہوتی ہے روح، انسانی جسم سے جدا ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، فرشتے آ کر اس کو نکال لیتے، اکھیڑتے ہیں. یہ سارے معنی نزاع کے پائے جاتے ہیں. اب نازعات یہ مؤنث کا صیغہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کس سے کلام فرما رہا ہے، کس کو بلا رہا ہے، کس سے خطاب فرما رہا ہے؟ مختلف احتمالات ہیں. تفسیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان کے اندر، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے، توجہ چاہوں گا، اس مقام پر اللہ تعالی ولیوں کی روحوں سے خطاب فرما رہا ہے. سبحان اللہ. واپس سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس مقام پر اللہ رب العزت ولیوں کی روحوں سے خطاب فرما رہا ہے. اس جگہ پر ولیوں کی روحوں سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے. یہ ایک احتمال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والنازعات غرقا، ان اکھیڑے جانے والیوں کی قسم جب ان کو اکھیڑا جاتا ہے، ان جدا ہونے والیوں کی قسم جب ان کو جدا کیا جاتا ہے، ان دور ہونے والیوں کی قسم جب ان کو دور کیا جاتا ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ولیوں کی روحوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ قسم اٹھا رہا ہے قرآن کے اندر ان ولیوں کی روحوں کی قسم، اس وقت کی قسم جس وقت ان کی روح کو ان کے جسم سے نکالا جاتا ہے، جس وقت ان کی روح کو ان کے جسم سے دور کیا جاتا ہے، جس وقت ان کی روح کو ان کے جسم سے جدا کیا جاتا ہے. رب ذوالجلال اس وقت کی قسم اٹھا رہا ہے. والنازعات غرقا، ان جدا کی جانے والیوں کی قسم جب ان کو جدا کیا جاتا ہے، جب ان کو جدا کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، نزاع کی کیفیت کوئی عام کیفیت نہیں ہے. بڑی تکلیف والی کیفیت ہوتی ہے، پریشانی والی کیفیت ہوتی ہے، صدمے والی کیفیت ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر نزاع کے وقت انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ اختیار دے دے تو اس وقت انسانی جسم اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں تلوار آ جائے تو وہ آس پاس موجود سب لوگوں کی گردنوں کو ان کے جسموں سے اڑا کر رکھ دے. اتنی تکلیف کے اندر ہوتا ہے انسان. لیکن جب اللہ کے ولی کی روح نکلے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ کن کیفیات کے اندر ہوتا ہے.
رب ذوالجلال فرما رہا ہے عام آدمی پر جب نزع کی کیفیت آ جائے وہ تکلیف میں ہوگا، درد میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا، صدمے میں ہوگا، آلام میں ہوگا، لیکن رب فرما رہا ہے والنازعات غرقا، ان ولیوں کی روحوں کی قسم جب ان پر نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جب ان کی روحوں کو نکالا جاتا ہے یہ پریشان نہیں ہوتے۔ اگلی آیت میں رب فرما رہا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ان خوش ہونے والیوں کی قسم دیکھو یہ کیسے خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان خوش ہو جانے والیوں کی قسم دیکھو یہ کیسے خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ بات سمجھی آپ لوگوں نے؟ عام انسان کی روح نکلے تو وہ پریشان اور تکلیف کے اندر ہے، لیکن جب اللہ کے ولی کی روح نکلے رب قرآن میں فرما رہا ہے یہ ولی اس وقت پریشان نہیں ہوتے بلکہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بولو کیا ہو جاتے ہیں؟ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں خوش ہو جاتے ہیں؟ کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ کیوں خوش ہو جاتے ہیں؟ کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا دیکھ لیتے ہیں؟ وہ دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا حدیث کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے نور کے موتیوں کو ظاہر فرما دیا کرتا ہے۔ اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، لیکن یہ نور ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ابھی اس ثقیل دنیا کے اندر ہیں، کثافت کے اندر ہیں، ہم لوگ اس روحانی دنیا کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہماری روحانیت جو ہے وہ بھی مضبوط نہیں ہے۔ اور جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی سنیے، جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے حدیث میں آیا اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، ایسی بدبو نکلتی ہے کہ یہ فرشتے 1 میل دور اس سے چلے جاتے ہیں، یہ فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو معلوم چلا جب کوئی جھوٹ بولے تو منہ سے بدبو آتی ہے، جب کوئی قرآن حدیث پڑھے منہ سے نور نکلتا ہے۔ ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن روحانی دنیا کے اندر نظر آتا ہے۔ ہمیں اس وقت نہیں معلوم چل رہا کہ اس وقت یہاں پر الحمدللہ یہاں پر نوری مخلوق بھی موجود ہے، ناری مخلوق بھی موجود ہے، نوری مخلوق بھی موجود ہے، ناری مخلوق بھی موجود ہے، لیکن ہم اس کثافت اور ثقالت کی وجہ سے ان کا مشاہدہ معائنہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب یہ روح جسم سے نکل کر باہر آ جاتی ہے، جب یہ روح اس جسم کے قید خانے سے باہر آ جاتی ہے، کثافت دور ہو گئی، ثقل دور ہو گیا، قید خانہ ختم ہو گیا، تو اب اس روح کو صرف یہ دیواریں نظر نہیں آتی بلکہ روحانیت کا وہ پورا انوار و تجلیات کا سمندر نظر آتا ہے جو اللہ آسمان سے نازل فرما رہا ہوتا ہے۔ وہ انوار و تجلیات کا سمندر، وہ حلقہ جو اس وقت اللہ کی رحمت کا برس رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن جب روح جسم سے باہر نکلتی ہے وہ دیکھ لیتی ہے۔ ہمارے قریب ہے سمندر جاتے ہیں تو لڑکے کیا کرتے ہیں؟ سمندر میں غوطے لگاتے ہیں نا، ڈبکیاں لگاتے ہیں۔ واٹر پارک میں چلے جائیں تو سوئمنگ پول کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اس میں ڈبکیاں لگاتے ہیں، غوطہ لگاتے ہیں۔ تو جب یہ روح جسم سے باہر نکل کر آتی ہے اور اللہ کے انوار و تجلیات کے سمندر کو دیکھتی ہے کہ اللہ کے انوار و تجلیات کا ایک سمندر ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کا ایک لامحدود سمندر ہے جو نظر آ رہا ہے، جب یہ روحیں اللہ کے ولیوں کی ان کے جسموں سے باہر نکل کر آ جاتی ہے، رب ذوالجلال قرآن میں فرما رہا ہے فَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، یہ فوراً اس رحمت کے سمندر میں غوطے لگانا شروع کر دیا کرتی ہیں۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ منظر آپ لوگ سوچ رہے ہیں تصور کے اندر؟ یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر سنا رہا ہوں، تو اللہ فرما رہا ہے فَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، ان غوطے لگانے والیوں کی قسم جب وہ اللہ کے انوار و تجلیات کے سمندر کے اندر غوطہ لگانا شروع کرتی ہیں، غوطہ لگانے کے بعد کیا کرتی ہیں؟ کیا ان روحوں نے بس یہیں پر گھومنا ہے؟ کیا ان روحوں نے زمین پر رہنا ہے؟ نہیں، ان کو ان زمین پر نہیں رہنا بلکہ ان روحوں کو اللہ کے قرب خاص میں جانا ہے، ان روحوں کو اللہ کے قرب خاص کے اندر جانا ہے۔ وہ روحیں جب اللہ اپنے جسموں سے نکل کر باہر آ گئی، خوش ہو گئی اپنا مقام دیکھ کر، اللہ کے انوار و تجلیات کی سمندر میں غوطہ لگایا، اور صرف غوطہ نہیں لگایا، اللہ فرماتا ہے فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، وہ ولیوں کی روحیں تیرنے لگتی ہیں اور تیز تیز تیرنے لگتی ہیں کہ ہم دوسری سے بڑھ کر ایک سے پہلے جلدی اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کے اندر پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کے اندر جلدی جلدی ہم اللہ کے قرب خاص کے اندر پہنچ جائیں۔ وہ روحیں تیرتی ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، تو وہ روحیں آگے بڑھتے 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 اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ کہاں چلی جاتی ہیں؟ مختلف روایات آتی ہیں، اللہ فرماتا ہے بعض نیک لوگوں کی جو روحیں ہیں اللہ تعالیٰ ان روحوں کو، توجہ ہے آپ لوگوں کی،
بولیے توجہ ہے، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ یہ روحیں کہاں جاتی ہیں؟ بہت محبت کی بات ہے، سنیے گا۔ حدیث میں آیا، 3 حدیثیں ہیں، 3 روایات ہیں، ان روحوں کو اللہ تعالی جنتی پرندوں کے فوٹو کے اندر رکھ دیتا ہے۔ بات پسند نہیں آئی؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان روحوں کو جنتی پرندوں کے فوٹو میں رکھ دیتا ہے۔ وہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ وہ پرندے جنت کے اندر گھومتے رہتے ہیں، سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ ایک روایت میں آیا اللہ ان روحوں کو اپنے عرش کے نیچے معلق فرما دیتا ہے۔ اور تیسری بات عقیدے کی بات ہے، توجہ سے سنیے گا ورنہ چلی گئی تو چلی جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے، حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ روحیں جو جسم سے نکل کر گئی تھی ان کے جسموں کو تو مزار میں دفنا دیا، مزاروں کے اندر رکھ دیا، بعض ارواح کو، بعض روحوں کو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سے ان کے جسموں کے اندر واپس لوٹا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بات نہیں سمجھی آپ لوگوں نے؟ بعض روحوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے جسموں میں لوٹا دیتا ہے۔ اللہ کے ولی مزار میں زندہ ہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو۔ اللہ کے ولی اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ حدیث سے ثابت ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ بعض روحیں وہ ہوتی ہیں کہ ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ کہیں باہر نہیں رکھتا، دوبارہ ان کے جسموں کے اندر لوٹا دیا کرتا ہے۔ اور جو روح دوبارہ جسم کے اندر آ جائے، بتائیے وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس جسم میں روح واپس آ گئی وہ جسم زندہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی اپنے اپنے مزاروں کے اندر زندہ تشریف فرما ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی اپنے اپنے مزارات میں زندہ تشریف فرما ہوا کرتے ہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ 4 آیتیں آپ نے سن لی کہ اللہ کے ولیوں کی روحیں نکلی، خوش ہوئیں، اللہ کے انوار و تجلیات کے سمندر کے اندر غوطہ لگایا اور غوطے لگاتے ہوئے قرب خاص کے اندر پہنچ گئی۔ لیکن اب کیا کر رہی ہیں؟ اب اللہ نے ان کو ان کے مقام عطا فرما دیے، وہ اپنے اپنے مقام پر فائز ہو گئی، لیکن اب کیا کرتی ہیں؟ آخری بات، یہ وہ کلائمیکس ہے، یہ وہ نتیجہ ہے جہاں میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں۔ فالمدبرات امرا، یہ سب علماء جانتے ہیں مدبر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تدبیر سے بنا ہے، اور تدبیر کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک میں ایسے خراب کر دوں اس کو، یہ الجھا ہوا ہے، یہ چیز کیا ہوئی ہے؟ الجھی ہوئی ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے سلجھا دو، سنوار دو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تدبیر۔ کبھی ہمارا کام بگڑا ہوا ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں کوئی تدبیر کرو ہمارا معاملہ بن جائے، کوئی تدبیر کرو ہمارا معاملہ بن جائے۔ تو تدبیر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بگڑا ہوا کام ہو، الجھا ہوا کام ہو، خراب ہوا کوئی کام ہو، اس کو سیدھا کر دو، اس کو صحیح کر دو، اس کو سنوار دو، اسی کو تو کہتے ہیں تدبیر کرنا۔ تو اللہ فرما رہا ہے فالمدبرات، یہ روحیں کہاں چلی گئیں؟ اللہ کے قرب خاص میں۔ کہاں چلی گئی؟ بولیے۔ اللہ کے قرب خاص میں۔ دنیا سے پردہ فرما لیا، اپنے اپنے مزارات میں چلے گئے ہیں، اپنے اپنے مقامات پر پہنچ گئے ہیں، لیکن رب ذوالجلال قرآن میں فرما رہا ہے اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ہم نے ان کو اتنی طاقتیں عطا فرما دی ہیں، ہم نے ان کو ایسے اختیارات عطا فرما دیے ہیں، یہ دنیا بھلے چھوڑ کر چلے گئے لیکن آج بھی انہیں کوئی پکارے تو یہ وہاں سے بھی اس کے بگڑے معاملات کو سیدھا فرما دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث۔ تو ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ یا غوث المدد، زور سے بولو، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے قرآن سے ثابت فرما دیا، رب نے قرآن میں فرما دیا فالمدبرات امرا، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کو رب نے طاقت عطا فرمائی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر بھی چلے جائیں لیکن آپ کا کوئی قادری مرید پیچھے دیکھا ہے یا غوث المدد تو غوث پاک اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، وہیں آ کر اس کی مدد فرما دیا کرتے ہیں۔ تو اب ذرا مل کر اب آپ کو وہ شعر سمجھ میں آئے گا جو میں نے پڑھا تھا۔ سہیل بھائی ذرا چلائیں۔ یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو، وہی آ گئے مدد کو، میں نے جب
پڑھیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. رب نے ان کو اختیار عطا فرمائے ہیں، رب نے ان کو اختیار عطا فرمائے ہیں. تو رب جس کو دے کوئی چھین سکتا ہے؟ رب جس کو دے کوئی چھین سکتا ہے؟ نہیں. اب تم کیوں جلتے ہو؟ ان کو مقام تو ان کے پیارے اللہ نے عطا فرما دیا ہے. ان کو مقام تو ان کے پیارے رب نے عطا فرما دیا ہے. رب خود قرآن میں فرما رہا ہے فالمدبرات امرا، معاملات کی تدبیر کرنے والیوں کی قسم، معاملات کو سیدھا کرنے والیوں کی قسم. یہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو اپنے مریدوں سے غافل نہیں ہوتے، اپنے مریدوں سے بے خبر نہیں ہوتے، بلکہ وہ جب بھی پکارے ان کے معاملات کو سیدھا فرما دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو خطبے کے اندر 5 آیتیں سنائی تھی اور ایک غوث پاک کا قصید غوثیہ کا شعر. بس اب اس شعر پر آ گیا، میں آخری حصے میں داخل ہو گیا ہوں. وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. یہ قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر ہے، ایک مصرع ہے. یہ قصیدہ غوثیہ کیا ہے؟ ختم قادریہ شریف کو کون کون جانتا ہے؟ ختم قادریہ شریف، ختم قادریہ سے یہاں کے لوگ ناواقف ہے نا. انشاءاللہ جب اس کی برکتیں حاصل ہوگی نا پھر آپ چھوڑیں گے بھی نہیں اس کو انشاءاللہ. دیکھنا تو کون کون اپنے گھر میں ختم قادریہ کرانے کی نیت کرتا ہے؟ اپنے گھر میں ختم قادریہ کون کون کروائے گا؟ سارے کروائیں گے؟ ارے بھائی کوئی پیسے ویسے نہیں لیں گے، فری میں آ کے عثمانی ریڈ کمیٹی کر کے جائے گی، میں خود کر کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاتھ کھڑے کرو، کون کون کرائے گا ختم قادریہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، نعرہ غوثیہ. یا غوثیہ. انشاءاللہ تعالیٰ. تو ختم قادریہ شریف کے والے سے بات ہو رہی تھی. تو ختم قادریہ شریف ایک بہت ہی متبرک ترین وظیفہ ہے، متبرک ترین وظیفہ ہے. بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا کوئی مصیبت کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑی کوئی بیماری کیوں نہ ہو، ختم قادریہ یقین کے ساتھ کرائیں اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کریں، ان کو پکاریں. انشاءاللہ اس کی یہ مسلم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں فضائل بتائیں. میں فضائل بتاؤں گا نہیں، اپنے گھر میں کرا کر دیکھو، پھر جو محسوس ہوگا ہمیں آ کر بتانا ختم قادریہ سے رب نے کیا عطا فرما دیا ہے. ٹھیک ہے. تو عزیز دوستو، ختم قادریہ کے اندر ایک حصہ پڑھتے ہیں قصیدہ غوثیہ. یہ قصیدہ غوثیہ کیا ہے؟ یہ حضور غوث پاک نے خود لکھا ہے. کچھ جب آپ پر کیفیات وارد ہو رہی تھی اس وقت آپ نے قصیدہ لکھا ہے اور اس کے اندر آپ نے فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. کیا معنی؟ مختصر کر رہا ہوں بات کو کہ ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. بولیے، ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. 1,24,000 نبی ہیں، انبیاء ہیں. ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. کوئی ولی آدم علیہ السلام کے قدم پر ہے، کوئی ولی ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر ہے، کوئی ولی موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے، کوئی ولی یوسف علیہ السلام کے قدم پر ہے، کوئی ولی اسحاق علیہ السلام کے قدم پر ہے، کوئی ولی یعقوب علیہ السلام کے قدم پر ہے، کوئی ولی شعیب علیہ السلام کے قدم پر ہے، کوئی ولی عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنے نبیوں کے نام لیے آپ نے، اپنی زبانوں کو حرکت نہیں دی. سبحان اللہ. تو عزیز سامعین کرام، حضور غوث پاک فرما رہے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ. ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. قدم کا معنی کیا ہے؟ قدم کا معنی یہ ہے کہ ہر ولی جس نبی کے قدم پر ہوتا ہے، جس نبی کے، سبحان اللہ، بڑی سبحان اللہ، آ گئی، نبی کے قدم پر، نبی کے قدم پر. تو وہ نبی جس کے قدم پر پہنچ کر رب انسان کو ولی بنا دے، رب نے نبی کو کتنا مقام عطا فرما دیا ہوگا. سبحان اللہ. جس نبی کے قدم پر پہنچنے سے رب انسان کو ولی بنا دے، اس نبی کو رب نے کیسا مقام عطا فرمایا ہوگا. یہ مقام نبوت کی بات ہے لیکن نبی کا مضمون نہیں ہے. تو عزیز سامعین کرام، حضور غوث پاک فرما رہے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ. ہر ولی کے لیے ایک قدم ہوتا ہے. قدم مانا ایک درجہ، ایک رتبہ، ایک لیول، ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. یعنی ایک کوئی ولی آدم علیہ السلام کے قدم پر، اس طرح سے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے. اور جو ولی، میں بات کو بہت شارٹ فارم میں لے کر آ رہا ہوں، آپ لوگوں نے توجہ رکھنی ہے اور میں آپ لوگوں کی محبت کا طلبگار ہوں گا. تو جو ولی جس نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اس نبی کا فیضان اس ولی کے اندر جاری و ساری ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ.
جو ولی جس نبی کے قدم پر ہوتا ہے اس نبی کا فیضان اس ولی کے اندر جاری ہوتا ہے، اس نبی کے معجزات کا رنگ اس ولی کی کرامتوں میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ولی کے معجزات کا اثر، اس نبی کے معجزات کا اثر اس ولی کی کرامتوں میں نظر آتا ہے۔ تو سیدنا غوث پاک فرما رہے وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ یا غوث پاک آپ کس نبی کے قدم پر ہیں؟ کون سے نبی کے قدم پر ہیں؟ فرماتے وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، میں اور کسی نہیں، جو نبیوں کے امام ہیں میں ان کے قدم پر پہنچ چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو نبیوں کے امام ہیں میں ان کے قدم پر پہنچ چکا ہوں۔ کیا مانا؟ کہ ہر نبی کا فیضان اس ولی کے اندر جاری ہوتا ہے، جو ولی جس نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ تو سیدنا غوث پاک کس کے قدم پر ہے؟ حضور کے قدم پر ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان غوث پاک میں جاری ہوتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ یا غوثی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان آپ حضور غوث پاک میں جاری ہوتا ہے۔ حضور کے معجزات کا رنگ غوث پاک کی کرامتوں میں جاری ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا اثر غوث پاک کی کرامتوں میں نظر آتا ہے۔ کیسے، کہاں، کب؟ کیسے، کہاں، کب؟ تو آپ سنیے، ایک میں آپ کو، اب یہ موضوع آخری اختتام پر آ گیا، ایک میں آپ کو حضور کا معجزہ سناؤں گا، پھر غوث پاک کی وہ کرامت سناؤں گا جہاں پر حضور کے معجزے کا فیضان غوث پاک کی کرامت میں جاری ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ ایک بڑا دلچسپ اور بڑا ایک انوکھا موضوع ہے الحمدللہ۔ یہ اس سال اس پر میں کر چکا ہوں بیان پہلے بھی، اور یہ کر رہا ہوں مسلسل۔ یہ آپ لوگ عثمانیہ یوتھ کمیٹی کے گروپ میں بھی میں نے یہ تقریر سینڈ کی تھی آپ لوگوں کو۔ لیکن انوکھی بات، دلچسپ بات یہ ہے، پتہ نہیں سنتے بھی ہیں کہ نہیں سنتے عثمانیہ یوتھ والے؟ سنتے ہیں بھائی؟ سب سنتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے، اور یہ جو ہمارے علاقے کے علماء ہیں ماشاءاللہ، مولانا عبدالشکور سیدی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ علامہ شمیم آوان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ صاحب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو عثمانیہ یوتھ کمیٹی کا واٹس ایپ گروپ ہے، ہمارے قیوم آباد کی مساجد کے جتنے ائمہ کرام ہیں اور جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کو بھی ایڈ کیا جائے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ عثمانیہ یوتھ کمیٹی والوں ساتھ دے رہے ہو اس بات میں؟ ٹھیک ہے نا بھائی، ہونا چاہیے نا علماء کرام کو۔ تو اس کے اندر مثال کے طور پر ہماری عوام کو شرعی حوالے سے کوئی بھی رہنمائی مسائل حاصل کرنے ہوں، وہ اس گروپ کے اندر علماء کرام سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ علماء کرام انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہیں گستاخی کی ہو تو معاف فرمائیے گا، آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر میں نے نہ کر، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ علمائی قائدین ہوتے ہیں، وہ علمائی ہوتے ہیں جو قیادت کرتے ہیں، یہی سپہ سالار ہوتے ہیں، یہی سردار ہوتے ہیں، یہی قائد ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قیوم آباد کے نوجوانوں کی انشاءاللہ یہ ائمہ کرام رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو میں چونکہ میری ذمہ داری اس علاقے میں نہیں ہے، میں لیاری ٹاؤن میں نیا آباد میں ہوتا ہوں، نیا آباد میں میری ذمہ داری ہے جامع مسجد غوثیہ کے اندر، تو میں تو وہاں پر ہوتا ہوں، لیکن وقتاً فوقتاً بھی اس سوشل میڈیا کے ذریعے یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ رابطے میں رہوں گا انشاءاللہ، اور جس حد تک ہو سکے گا ہم انشاءاللہ کوآپریٹ کریں گے۔ میں اپنی تو ذمہ داری دے رہا ہوں، اپنی گارنٹی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری خدمات آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہر وقت موجود ہوں گی۔ عزیز سامعین کرام، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا اثر کس میں جاری ہوتا ہے؟ حضور غوث پاک کی کرامات میں جاری ہوگا، لیکن کیسے؟ اب میں آپ کو پہلے حضور کا معجزہ سناتا ہوں، پھر غوث پاک کی کرامت۔ حضور کا معجزہ سنیں گے انشاءاللہ۔ حضور کا معجزہ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور کا معجزہ سنیں گے، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو معجزے عطا فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، لقد ارسلنا، بے شک ہم نے بھیج دیا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ اب میں کہوں کہ بھئی ہمارے سید مسلم شاہ صاحب علامہ شمیم آوان صاحب کے ساتھ آئیں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنے والے کتنے لوگ ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ بولو نا بھائی کتنے ہیں؟ دو۔ ایک ہمارے شاہ صاحب اور ایک علامہ صاحب، یہ دو لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ایک نہیں ہے، شمیم صاحب کی ذات الگ ہے اور مسلم شاہ صاحب کی ذات الگ ہے، یہ دو ذاتیں ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا کہ بھائی محمد عامر آیا،
کتابوں کے ساتھ. محمد عامر ہے، میرا نام ہے محمد عامر سعید، ٹھیک ہے، محمد عامر سعید مہروی. تو کہا کہ بھائی محمد عامر آیا کتابوں کے ساتھ. اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کتاب عامر ہے، عامر کتاب ہے، نہیں، دو چیزیں ہو گئی، ایک عامر اور دوسری کتاب. بولو نا بھائی، ایک عامر اور دوسری کتاب. کتاب، دو چیزیں ہو گئی. یہ سمجھ رہے ہیں بات آپ لوگ؟ تو رب نے قرآن میں فرمایا لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا معجزوں کے ساتھ. معجزوں کے بھائی علماء بیٹھے ہوئے یہ بولے معجزہ ترجمہ کہاں سے کر دیا؟